اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ لائی ہوں کہ افطاری شروع ہونے سے پہلے اگر آپ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر رزق کی برسات کر دے گا۔ اللہ کی ذات جو بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندے پر رحم فرماتی ہے تو اسے بے حد و حساب رزق بھی عطا فرماتی ہے۔ تو افطاری سے پہلے جیسے ہی روزہ افطار کرتے ہیں، اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں جو بھی خواہش کی جائے، جو حاجت مانگی جائے، وہ حاجت پوری کر لی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ پیارا اور مبارک مہینہ ہم میں جاری و ساری ہے، تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ہمارے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کیا کریں، کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن کا بٹن پریس نہیں کریں گے تو ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ تو بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہم بھی اس چیز سے خوش ہو سکیں اور یہ جان سکیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو، ہمارے اس جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو پسند کر رہے ہو۔ تو احادیث مبارکہ میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح پڑھنا سنت ہے۔ جو اس ماہ میں نفل کے ذریعے قرآن اللہ پاک کا قرب حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غریبوں کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کروائے تو اس کا افطار کروانا اس کے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی ہے۔ نیز اس افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کی طرح ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے۔ اس ماہ میں مسلمان نیکیوں کی طرف راغب ہوتے اور توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ نیز اکثر وہ لوگ بھی اللہ پاک کی عبادت اور نیکیاں کرنے میں لگ جاتے ہیں جو عام دنوں میں سستی دکھاتے ہیں، مگر دوسری طرف دیگر مصروفیات کا بازار بھی گرم نظر آتا ہے، بالخصوص ضرورت سے زائد چٹ پٹے پکوانوں کی تیاریوں، نت نئے کھانوں کی ترکیبوں اور عید کے قریب آنے پر غیر ضروری شاپنگ میں وقت ضائع کرنے کا شوق بھی اپنے عروج پر ہے۔ تو رمضان المبارک، روحانی وظائف کے معزز ناظرین، یہ بات بتاتی چلوں کہ رمضان المبارک نیکیوں میں گزارنے کی جہاں اتنی فضیلت ہے، وہاں اسے غفلت میں گزارنا محرومی کا سبب ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد پر ارشاد فرمایا، بے شک یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے بد نصیب ہی محروم رہتا ہے۔ لہٰذا ماں، بیوی، بیٹی، بہو، بہن کے طور پر خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ
نیکیاں سمیٹنے کی طرف بھی دھیان دیں، بالخصوص ماہ رمضان میں اس طرح کا جدول ترتیب دیں جس میں تلاوت قرآن، اوراد و وظائف اور دیگر عبادات بھی زیادہ سے زیادہ ہوں اور گھریلو کام کاج بھی متاثر نہ ہوں۔ نیز اس ماہ کو فضولیات میں گزارنے سے بچیں۔ اکثر بہنیں تراویح کے متعلق بھی پوچھتی ہیں کہ اس میں جو تراویح ہوتی ہے وہ کتنی اس کی رکعتیں ہیں۔ تو تراویح ہر عاقل و بالغ اسلامی بہن بھائی کے لیے سنت موقدہ ہے اور اس کا ترک کرنا جائز نہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ تراویح کا وقت عشاء کے وقت فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی۔ مستحب یہ ہے کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کریں، اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں تب بھی کراہت نہیں۔ تراویح اگر فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کریں۔ تراویح کی 20 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہر 2 رکعت پر قعدہ کرنا فرض ہے اور قعدہ میں التحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھے اور طاق رکعت میں بھی جو ہے وہ پڑھیں۔ تو اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا ہے ان کا اعادہ کریں۔ تو 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر نہ بیٹھے تو نہ ہوئیں، ان کے بدلے 2 رکعتیں دوبارہ پڑھیں۔ یہ تھی چند رکعتیں تراویح وغیرہ پڑھنے کے متعلق آپ کو چند میں نے ہدایات دی ہیں۔ 20 رکعتیں پوری ہو چکنے کے بعد 5واں تراویحہ بھی مستحب ہوتا ہے۔ تو ہر جو ہے وہ 4 کے بعد آپ نے جو تراویح کی دعا ہوتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت، یہ یا ارحم الراحمین تک یہ آپ نے ضرور اس میں پڑھنی ہوتی ہے۔ تو آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ افطار سے پہلے کا وظیفہ ہے۔ جیسے ہی افطاری کا وقت آتا جائے اس سے فوری پہلے آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا رزق ملے گا کہ آپ لوگ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا آپ سے، اور آپ بانٹنا تک تقسیم کرنا شروع کر دو گے، بانٹنا شروع کر دو گے۔ تو اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل اوقات میں اگر ایک آیت کے عمل سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرما دیتا ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو افطاری سے پہلے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتا دیتی ہوں کہ جیسے ہی افطار کا وقت آئے اس سے پہلے سب ہی بہن بھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے اور آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت یعنی سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، یہ میں نے سامنے آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر لکھ دی ہے، یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف 7 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے 33 مرتبہ یا اللہ یا رزاق پڑھ کے اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو بے حد و حساب رزق عطا فرمائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام کچھ کا میں آج کی دعا میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان المبارک میں جو سب سے پہلے دعا میں اپنا نام لکھوائے گا ان میں سے 10 بہن بھائیوں کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو آج کی بھی اس خصوصی دعا میں ان چند بہن بھائیوں کا نام شامل کر دیتی ہوں، تو جو ہیں وہ سن لیں۔ ویسے تو سب کا نام ہی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ایک بہن ہیں سونالی خاتون ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ محمد مجیب خان ہیں، انہوں نے سب سے پہلے دعا میں حصہ لیا ہے۔ سعدیہ ہیں، فریحہ ہیں، اس کے بعد مہر ثاقب ہیں، سید زیتون ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ ابراہیم خان ہیں، شہباز ہیں، ماریہ شاہ ہیں، علی بٹ ہیں، اظہر حفیظ ہیں، حادثہ خاتون ہیں، نجیب ہیں، محمد ندیم عزیز ہیں، اور مرزا بابر ہیں، سید شمائلہ ہیں،
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، تو سب کا نام ہی خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری تمام حاجات پورا فرمائے۔ ایک بہن کا نام خصوصی طور پہ میں لوں گی جو شروع سے لے کر اب تک ہماری ویڈیوز دیکھتی آئی ہیں اور پہلے دن سے وہ ہمارا ساتھ دے رہی تھیں۔ وہ بزرگ خاتون اب وفات پا چکی ہیں، تو آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔